طويلا اللهم عجل وليك الفرج الہی آمین اللهم عجل وليك الفرج الہی آمین اللهم عجل وليك الفرج الہی آمین اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بیٹا آگے ہو سب آگے آگے آ جائیں آپ کی مہربانی الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدین وشرفنا ذریت رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما كنا لا نهتدي لولا ان هدانا الله فافضل الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام عین المادۃ طیبۃ طاہرۃ صافیۃ قادۃ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفوۃ والسعادۃ والسیادہ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومقصرین فی درجات علوبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات آل پاک پر بہترین انداز میں صلوات پڑھیں گے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو مولا کریم آپ کی حاضری قبول فرمائیں اور حسن بھائی، ان کے بھائی اور ان کے والد گرامی کی اس کاوش کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جتنے بھی بیٹھے ہو سب مولا قائم کے منتظر ہو اور مولا کی محبت کی خوشبو سے معطر ہونے آئے ہو۔ اپنے حصے کی نوکری میں نے شروع کی ہے، اپنے آپ کو قلیل تعداد میں محسوس نہیں کرنا اور ذکر میں ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے آپ عرش کے اوپر ملائکہ کی قربت میں بیٹھے، کیونکہ یہ ذکر کثرت کا محتاج نہیں۔ یہ بچوں سے لے کر بزرگوں تک جتنے بیٹھے ہیں، میں ہر ایک کو محو پرواز سمجھ کر گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کی پرواز ولایت علی کے آسمان پر ہو رہی ہے۔ تو یہ ذکر کثرت کا محتاج نہیں ہے، یہ ذکر پڑھنے والے خطیب اور واعظ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ذکر مومن کے قلب کے اندر ایک صاف اور شفاف بہتے ہوئے چشمے کی طرح بہتا ہے۔ تو جو ہے جیسے آپ کبھی پہاڑوں پر دیکھیں نا چشمے بہتے ہیں تو ان کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی گزاف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے اس شہر لاہور میں جو آپ پانی خرید کر لے کے آتے ہیں نا، اس پانی سے بھی زیادہ خالص پانی پہاڑوں کے چشموں پر ہوتا ہے۔ اور حب آئمہ بالخصوص قائم آل محمد کی صلی علی محمد محمد وعجل میرے زمانے کے سلطان کی جو محبت ہے نا، وہ مومن کے قلب کے اندر اسی چشمے کی طرح بہتی ہے۔ پھر وہاں کثرت کی کیسی حاجت؟ میں کہتا ہوں محبت کا سب سے بہترین معیار محبوب کے سامنے تب ابھر کے آتا ہے جب محب تنہا ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب کو کثرت کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بیٹھا ہو میرے لیے لاکھوں کے برابر ہے۔ ہم سب 12 بیٹھے ہیں تو ہم 12 کے صدقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اپنے موضوع کے لیے میں زمین ہموار کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے میں بسم اللہ میرے ساتھیوں، ایک آیت پڑھی ہے، بڑی معروف آیت ہے، وہ سمجھیں گے تو سورہ قدر کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کی قدر آپ کو ہوگی۔ بسم اللہ اللہ پاک نے ایک دعوت دی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ نے ایک دعوت دی ہے آپ کو، اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وآتیعوا الرسول،
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ نے اپنی اطاعت مانگی ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. میری عادت ہے خطیب ہوں میں دائیں بائیں دیکھنے نہیں دیتا, اور ویسے بھی فروعی عبادت میں ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے تو یہ تو پھر عبادت ہی بہت توجہ ہے نا. تو اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا, اور میں چاہتا ہوں کوئی بھی جملہ ضائع نہ جائے. بسم اللہ. اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو. پھر دوبارہ لفظ آتی استعمال نہیں کیا اور کہا ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے. میرے خیال میں آج کی رات اگر آپ کو یاد ہو, ملائکہ اور روح بھی اللہ سے امر ہی لے کے آتے ہیں. بے شک بے شک. توجہ فرمانا. میں ایک نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر وہ نہیں پڑھا نا تو اللہ جانتا ہے ان کا اہتمام کرنا اور میرا خطاب کرنا ضائع ہو جائے گا. بسم اللہ. ہم یہاں آتے ہیں نصرت یوسف سیدہ کے لیے. بے شک بے شک بے شک. ان کی نصرت کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. اگر وہی نہ کر سکے تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. ہماری تسبیح پڑھنے کا, تحلیل کرنے کا, نماز پڑھنے کا, نیاز کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اطاعت کیا ہے یہ سمجھیے تو میں پھر آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے آتا ہوں. کیونکہ اطاعت کے بغیر آج کی شب کسی کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. کیونکہ جو آج کی رات اللہ بھیج رہا ہے نا وہ تو آئے گا امام کے پاس. اگر سب کا عقیدہ ہو تو وہ کس کے پاس آئے گا؟ چلو میں الکافی سے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, اور یہ پڑھتے ہوئے میں چہرے بھی دیکھوں گا کہ سو کون رہا ہے اور سن کون رہا ہے. بسم اللہ. میرے بھائیو, الکافی میں ایک روایت ہے شب قدر کے حوالے سے. مولا پاک نے اس حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن ایک جملہ پڑھوں گا. شہنشاہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں آج کی رات جن اور شیاطین مل کر امام سو پر نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ امام جو برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں, وہ امام جو امام ناحق ہیں, جو امام غیر منصوص اللہ ہے, جنہیں اللہ نے امام نہیں بنایا, الیکشن نے بنایا ہو. جو ہے میرے سامنے بھائی امام کا مطلب ہوا ہے جو لیڈ کرتا ہے. میں اس سے اپنے مومنین جو میری قوم ہے, جو میرے مولا کی ریت ہے, ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نا, کیونکہ سیاسی حالات چل رہے ہیں. ہمارا نمائندہ یا ہمارا مسیحا آپ کی غربت کی کمر توڑنے والا اور آپ کو سیدھا کھڑا کرنے والا, آپ کو کامیاب و کامران بنانے والا نہ تو عمران خان ہے نہ کوئی اور. کیونکہ یہ تمام لوگ کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے شہنشاہ نے فرمایا اس رات میں فقط ملائکہ اور روح نہیں اترتے, شیطان کے بھی تو کچھ بندے ہیں نا, اس کی جانب سے بھی تو کوئی مامور ہے نا. مولا فرماتے ہیں کہ شیاطین بھی امام سو پر نازل ہوتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں جب امام سو صبح بیدار ہوتا ہے نا تو وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں رات کو میرے اوپر یہ نازل ہوا. لوگ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں. اور آگے ایک صحابی نے جب لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح کے متعلق پوچھا, اب میں چہرے دیکھوں گا, شہنشاہ نے فرمایا میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ کسی پر نہیں اترتے. جس کو بات سمجھ آئی وہ تو بولے. اچھا, تھوڑے بندوں کا ایک بہت نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو بات اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے نا وہ شرم سے نہیں بولتا. نعرہ حیدری, وہ شرم سے نہیں بولتا. اور آپ کو سلامت رکھیں. ایک صلوات پڑھیے. یعنی حجت تعجب کرتی ہے اس انسان پر جو یہ مانتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں, روح بھی اترتی ہے, مگر جس پر اترتی ہے وہ کوئی موجود ہی نہیں. یعنی مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہوش میں آنا اور جملے کے گہرائی تک جانا. تیرے امام نے غیبت پر سب سے بڑی دلیل قائم کی ہے, یعنی ملائکہ اور روح کا اترنا بتاتا ہے کہ منصوص من اللہ کوئی امام موجود ہے. بے شک بے شک بے شک کوئی موجود بے شک. یہی کوئی موجود ہے جس کا لہجہ مصطفی ہے, بے شک بے شک, جس کی روح مصطفیٰ کی روح کے ساتھ مقام وحدت پر ہے. کلنا محمد کا
میں فرمان اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس کی روح رسول کی روح ہوگی, جس کی عصمت سیدہ کی عصمت ہوگی, جس کا لب و لہجہ صاحب السلونی جیسا ہوگا. بے شک بے شک. یار مجھے اتنا تو بتاؤ, برا نہ ماننا, کیا یہ آج کی رات جو ملائکہ اور روح نازل ہوں گے, کیا یہ کسی آیت اللہ پر اتریں گے؟ نہ. کسی مجتہد پر اتریں گے, کسی علامہ فہامہ پر اتریں گے, کسی پیر پر اتریں گے, یا مجھ جیسے کسی سید پر اتریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ملائکہ اور روح, اور یہ روح کون ہے؟ یہ جبرائیل نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جبرائیل تو ملائکہ میں شمار ہے, یہ آنے والی روح جبرائیل سے بہتر ہے. بے شک بے شک بے شک. یار میں کیا کروں, میں کیا پڑھوں, میں شرما کے نہیں بولنا. پہلے جبرائیل کو سمجھ لو, یہ جبرائیل کیا ہے. یعنی جبرائیل کے بارے احادیث میں آتا ہے کہ اگر تم جیسا مجھ جیسا اگر جبرائیل کو دیکھ لے تو تھوڑے ہی دیر کے بعد اس کا ہم جنازہ پڑھیں گے. بات سمجھ آئے؟ جو آپ بھی نہیں بولے گا تو اللہ کرے اس کو جبرائیل کی زیارت ہو جائے, تاکہ اس کو پتہ تو چلے نا کہ قائم کے ذکر میں بولنا چاہیے. یعنی جبرائیل کی ہیبت اتنی ہے, اگر وہ جبرائیل کو دیکھ لے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. تو روح جبرائیل سے بہتر ہے. مجھے بتا, تو جو روح جبرائیل سے بہتر ہے, جس کے پاس اتر رہی ہے, وہ کتنا زبردست ہوگا, وہ کیسا ہوگا. جناب یحییٰ نے اپنے حواریوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. کس نے؟ جناب یحییٰ نے. ہائے ہائے, آپ نے کہا ہے لوگوں میں تمہیں غسل دیتا ہوں اس پانی سے. کس سے؟ اس پانی سے تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں, غسل دیتا ہوں. میرے بعد جو آنے والا ہے, عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں روح القدس سے غسل دے گا. واہ واہ. بات سمجھ آئے تو بولنا ضرور ہے. کس سے؟ روح القدس سے. یعنی جناب یحییٰ نے اپنی ذات کے اوپر اپنے خالہ زاد بھائی عیسیٰ کی فضیلت پر دلیل قائم کی کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں اس پانی سے غسل نہیں دے گا. میں جملہ دے کر پھر دیکھوں گا کہ کتنے قائم کے مرید بیٹھے ہو. یعنی یحییٰ نے کہا جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں پانی سے غسل نہیں دے گا, روح القدس سے غسل دے گا. اگر مریم کا لال روح القدس سے غسل دے گا تو مجھے بتا سیدہ کا لال کیسے غسل دے گا. سلامت رہو. جیو جیو جیو. نجردہ والی پرے گا چولیاں خالی, پانچ نالے پانچ نہیں بے بہانا رائے آپ کے دل کے اندر خوشبو حب علی ہے. آپ کی جھولی خالی ہے ہی نہیں, بس یہ مانگا کرے مولا جو دیا ہے اس میں اضافہ فرما. ہم خالی جھولی سے نہیں بیٹھے ہوئے, ہماری جھولی بھری ہوئی ہے. اگر بھری نہ ہوتی تو آپ مولا قائم کی مجلس میں نہ ہوتے. یہ خیرات ہے نا آپ کی آغوش میں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرے ساتھیوں, مولا نے فرمایا کہ جیسے ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں اسی طرح تمہارے زمانے کی حجت پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اچھا یہ تو شب قدر ہے نا. اگر کوئی بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ شاید ایک سال کے بعد امام کے بعد فرشتے اترتے ہیں, امام پر فرشتوں کا اترنا اور ہے. اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں, بصائر الدرجات میں بھی ایک حدیث ہے کہ میرے شہنشاہ نے فرمایا ہمارا گھر جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کی اماجگاہ ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. یعنی یہ میں نے حدیث کیوں پڑھی کہ امام پر فرشتوں کا نازل ہونا جاگنا امام کی فضیلت نہیں, ملائکہ کے لیے شرف ہے. بھائی ان کا تو کام ہے ان کے گھروں میں آنا جانا. اگر آپ نے کامل الزیارات پڑھی ہو اس میں نہیں ہے کہ مولا کے حرم میں اس وقت بھی ملائکہ موجود ہے. یعنی کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی جب ملائکہ وہاں بیٹھ کر تسبیح نہیں پڑھتے. تو کیا مطلب میرا امام میرا شہنشاہ محتاج نہیں ہے کہ ملائکہ اتریں اور مجھے اللہ کا امر دے, کیونکہ جس کے پاس اللہ کا امر لے کے آ رہے ہیں وہ تو خود ولی الامر ہے. وہ کسی نے تو میرے آقا رسول اللہ سے بھی پوچھا تھا, حضور سے بھی, کہ مولا اگر کائنات آپ کے لیے خلق کی گئی ہے, آپ اول مخلوق ہیں,
آپ نے فرمایا تھا نا اول ما خلق اللہ نوری، بے شک تو مولا ملائکہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کہا تمہارے لیے دلیل قائم کرنے کے واہ لیے۔ واہ 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمہارے لیے دلیل قائم کرنے کے لیے کہ میں حق کا رسول ہوں، ورنہ مجھے ملائکہ کی حاجت کیا ہے؟ واہ تھک واہ تو نہیں گئے؟ واہ نہیں، یا تو اس حدیث کا انکار کر دو بلو ما خلق اللہ نوری ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یار پریشان بیٹھے ہو، اس نور میں اکیلے محمد ہی تھے۔ اگر تو 14 کو واحد مانتا ہے تو پھر ماننا قائم بھی موجود ہی تھے۔ یہ نور واحد ہیں۔ اللہ جب کہتا ہے نا میں ایک ہوں تو وہ تو ایک ہے ہی، اس کے ایک ہونے کی دلیل 14 کا ایک ہونا ہے۔ واہ 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 میرے ساتھیوں، یہ ملائکہ کے محتاج نہیں، ملائکہ ان کے محتاج ہیں۔ لیکن توجہ، جو میں نے موضوع کے آغاز میں آیت پڑھی ہے اس کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے۔ 2 موضوع پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا میرے ساتھیوں، بہت پیچیدہ کام ہوتا ہے، اور یہ مولا کی توفیق نہ ہو تو ہم جیسوں کی اوقات ہی نہیں ہے ہمیں ایک لفظ بھی مولا کی عظمت کے لیے بول سکے۔ تو جو ہے نا، اب آج کی رات جو شب قدر ہے، اور آج شب قدر کی آخری رات ہے، آخری رات ہے شب قدر کی۔ آج جب ملائکہ اتریں گے، روح اترے گی، یہ کیوں اتریں گے؟ یہی تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیوں نازل ہوں گے، لے کے کیا آئیں گے، آپ کے لیے ہدیہ کیا ہوگا، آپ کو مولا کیا نوازیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم شرک سے پاک ہو جائیں۔ اب بولے گا تو وہ نہ جو تھوڑا سا بھی مطالعہ کے ساتھ پیار رکھتا ہوگا، جو شرک سے پاک ہوگا، آج کی رات مولا کی بارگاہ سے فیض اسی کو ملے گا۔ اب آپ دل ہی دل میں سوچو گے، یار یہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم اور شرک، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ نہیں میرے دوستو، ہم اکثر اوقات خفیہ انداز میں شرک کر جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں شرک ہوتا ہے، زبان پر نہیں ہوتی۔ یعنی زبان پر ہم نے جب یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شرک ختم، مگر دلوں میں ہمارے اعمال میں شرک واقع ہوتا ہے۔ اب زیادہ انتظار کروانا نہیں چاہتا، جملہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، احادیث معصومین کا مطالعہ کرو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ بناؤ گے تو شرک ہوگا، جب ہم اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتے، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں، اس کے جیسا کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے مقابلے میں ہمارے غیر کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ واہ 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 وہ چاہے کوئی بھی ہو، واہ 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 بے میں شک ہر ایک کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے پیر کی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے تو میں کبھی معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ میں وکالت امام کر رہا ہوں۔ جیو وکالت امام میں اگر کسی کے پیر کی ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی کے مجتہد کی ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم اطاعت نہیں کرتے ماں سوائے ذات عصمت کی۔ بے شک بے بھائی شک سیدھی سی بات ہے، عقل کہتی ہے کہ اطاعت اسی کی کرنی چاہیے جس کی زبان میں وہ بول رہا ہو، بے شک بے شک جس کا کہا ہوا ہر کلمہ اس کی جانب سے ہو۔ تو میرے بھائیو، جب آپ اطاعت کے دائرے میں آ جائیں گے، یعنی آپ کی زندگی کا ہر عمل مولا کے قول کے مطابق ہوگا۔ میں ہوں یا میرے علاوہ دنیا کے جتنے خطباء ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پر حجت نہیں، بے شک کوئی ایک بھی آپ پر حجت نہیں ہے۔ مجھ پر الہام کی شکل میں اترنے والی چیزیں بھی صرف میرے لیے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہے، نہ آپ پر حجت ہے۔ توجہ ہے میرے سامنے؟ مجھے اور آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے میں کلام امام پڑھ کے سنا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کلام معصوم کی جستجو رکھیں۔ کسی سے وضو بھی پوچھنا ہو تو یہ مت پوچھنا مجھے بتا وضو کیسے کرنا چاہیے، اس سے پوچھو یہ بتا میرے مولا نے وضو کیسے بتایا۔ واہ 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 یہ اطاعت بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہیں آپ اطاعت کے دائرے سے نکل نہ جائیں، کیونکہ ملائکہ اور روح ذرا جاگنا، آج کی رات میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہماری ولایت کے متعلق تجدید کرنے آتے ہیں اور کچھ ہدیے لے کے آتے ہیں جو ہماری اطاعت کے دائرے میں بیٹھ کر آج کی رات جو شب بیداری کر کے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کر کے یہ عہد کرتا ہے، مولا آئندہ سال کی آنے والی شب قدر تک میں تیری اطاعت کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا۔ تو مولا فرماتے پھر جو کچھ وہ لے کے آئے ہوتے ہیں امام بانٹ دیتے ہیں۔ واہ 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 نعرہ حیدری حیدری برائے
امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. بارے دیکھیں صلوات پڑھیں. میرے عزیزو یہ جو ہے نا شب قدر بڑی توجہ ہے. یہ جو ہے شب قدر اب اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. اللہ نے قرآن میں شروعات ایسے کی ہے. اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جاگنا جاگنا میرے عزیزو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر. کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. میرے خیال میں یہ جو قرآن پاک ہے نا توجہ سب ٹھیک ہے. یہ جو قرآن پاک ہے یہ میرے خیال میں 23 برس میں بے شک آیت کر کے نازل ہوا. بے شک بے شک 23 سال لگے ہیں اللہ کو اپنے رسول پر قرآن اتارنے میں. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا؟ کیونکہ فرمان عصمت ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں پورے کا پورا قرآن سدرۃ المنتہا پر نازل کیا. کہاں پر نازل کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. جس کے آگے جبریل جا نہیں سکتا. واہ 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 واہ. جاگنا میں ایک مقدمہ رکھنے لگا ہوں. جس کے آگے جبریل جا نہیں سکتا اور جس کے آگے جبریل جا نہیں سکتا اس کے آگے میرے مولا قائم کے نانا کی نالین جا رہی ہے. اور مولا مصطفیٰ کو فرشتوں کا محتاج کہنے والوں قرآن اترا ہے سدرۃ المنتہا پر. یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی نا کہ حسن بھائی ماشاءاللہ ان کے لیے دعا کیجئے گا. ایک کتاب کی اشاعت کروا رہے ہیں یعنی ترجمے کے ساتھ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ساری چھپ کے ان کے گھر میں آ جائے. اب جس نے وہ چھاپی ہے اس نے تو چھاپ کے ان کے گھر میں بھیج دی. وہ جتنی بھی کاپیاں ہیں اس کی 1000 ہے 2000 ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. اب جس کے پاس بھی جائے گی یہیں سے جائے گی, اسی گھر سے جائے گی نا. بولو مانتے ہو نا. اب سدرۃ المنتہا پر قرآن آ چکا ہے. جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس کے پر جلتے ہیں. تو پھر وہ کون ہے؟ اللہ تو سدرۃ المنتہا پر رہتا نہیں. وہ ہے کون جو وہاں پر بھیجتا ہے جبریل وصول کرتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. کوئی تو ہوگا نا وہاں پہ. میں نہیں بتاؤں گا وہ کون ہے, یہ آپ نے خود جا کے ڈھونڈنا ہے کتابوں میں. کوئی تو ہوگا جو وہاں پر بھیجتا ہے جبریل وصول کرتا ہے مولا قائم کے نانا کے پاس لے آتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ اللہ محمد کو نہیں کہہ رہا, میرے آقا رسول کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ادراک نہیں ہے لیلۃ القدر کا. رسول سے مراد آپ جیسے لوگ ہیں جو رسول کے پیروکار ہیں وہ مراد ہے کہ تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پروردگارا جب ہمیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں رات بھر جاگنے کے لیے کیوں کہہ رہا؟ سوال ہے بھائی. میں ایک چیز کو جانتا ہی نہیں اور ادراک کا معنی معرفت بھی نہیں ہے. کسی کو درک کرنا یہ معرفت نہیں ہے. یعنی معرفت کا مطلب ہے پہچاننا. ادراک کہتے ہیں کسی کو پا لینا. بسم اللہ. یہ بڑا ٹائم پہ ہے. بسم اللہ. ابھی معرفت کا مطلب ہے کسی کو پہچان لینا. بھئی یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, خاندان کیا ہے, معرفت ہے. لیکن ادراک پہچاننا نہیں ہوتا. ادراک معرفت کے بعد ہوتا ہے. یعنی جسے پہچاننا ہے اسے حاصل کر لینا ادراک ہے. جیسے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے جو میرے قائم کے ظہور کو درک کر لے. کیا مطلب؟ جو میرے قائم کے ظہور کو پا لے اس کے لیے طوبیٰ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظہور کی معرفت حاصل کر لے. یعنی ادراک کسی کو پا لینا. جب ہم لیلۃ القدر کو پا ہی نہیں سکتے, حاصل ہی نہیں کر سکتے, پروردگارہ پھر کیوں تو نے شب قدر میں ہمیں جاگنے کے لیے کہہ دیا؟ معصوم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم لیلۃ القدر کی ذات کو نہیں پا سکتے کیونکہ ذات سیدہ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ لیلۃ القدر کسی رات کا نام نہیں ہے جو آج آنے والی ہے. نہیں, یہ تو ایک جزوی طور پر آپ کی عبادت کے لیے اللہ نے اہتمام فرمایا ہے. حقیقت میں لیلۃ القدر ایک ذات ہے.
اس ذات کا نام سیدہ. بے شک بے شک بے شک. تھک تو نہیں گئے؟ بے شک. اگر سیدہ ہے لیلۃ القدر تو پھر کیا معنی بنے گا؟ ہم نے قرآن کو سیدہ میں نازل کیا، یعنی جب اللہ قرآن کو نازل کر رہا تھا وہ سدرۃ المنتہا پر جبریل رکتا کیوں ہے، آگے کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ آگے مقام عصمت ہے. وہاں جبریل کیسے جائے گا؟ اوئے آج سمجھ آیا کہ ہمارے آقا و مولا شہنشاہ علی نقی نے کیوں فرمایا تھا ہم 12 تم پر حجت ہے، ہم ائمہ تم پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. واہ واہ. چونکہ وجہ کیا ہے؟ رسول بھی قرآن کے مبلغ ہیں کہ نہیں بے ہے؟ شک. قرآن کے مبلغ ہیں میرے مولا محمد، اور یہ ائمہ بھی قرآن کے مبلغ ہیں، اور یہ حجت ہے سارے ہمارے اوپر. تو اللہ نے قرآن اتارنے سے پہلے امانت رکھا ہے اس کے پاس جو ان پر حجت ہے. واہ 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 واہ. بولیں گے کم، مجھے پتہ ہے کم بولو گے، روزہ لگ رہا ہوگا لیکن لگتا نہیں علی والوں کو. علی والے روزے کو بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین انا صوم المومنین، میں مومنوں کا روزہ ہوں. تو آپ مولا کے ساتھ ہو کہ نہیں ہو؟ تو آپ روزے کے ساتھ ہو جاؤ گے تو روزہ بھی خوش ہو جائے گا. پھر روزہ تنگ نہیں کرتا، روزہ تنگ کرتا ہی اس کو ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. باقی یہ بھوک پیاس یہ چھوٹا سا امتحان ہے، میں نے روزے سے مرنے والا آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا. اور اگر آپ کی اجازت ہو روزے کی بات آئی ہے تو ایک روزے کی حدیث سنا دوں. بسم اللہ. حدیث اتنی قیمتی ہے کہ اگر سونے کے پانی سے تحریر کر کے بینر کی شکل میں گھر میں لگا بھی دی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. بسم اللہ. ایک شخص مولا کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا اپنے روزے کو فاسد مت کر. واہ. اس نے کہا مولا میرا تو آج روزہ ہی نہیں. واہ. اس نے کہا میرا آج روزہ نہیں ہے. واہ، واہ، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہمارے چاہنے والے جب سے خلق ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک وہ روزے میں ہیں. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. آپ کو سلامت رکھیں. یعنی جب سے آپ خلق ہوئے ہیں نا، جب سے آپ کی ارواح کو اللہ نے خلق کیا ہے ایمان پر، ٹھیک ہے نا، ائمہ کی بقیہ تینت سے آپ کو بنایا گیا ہے، تب سے لے کر آج تک آپ روزے میں ہیں. اس بندے نے کہا ہے مولا ہم روزے میں ہیں، افطاری کب ہوگی؟ واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. اگر ہم روزے میں ہیں. اور مولا یہ بھی بتائیں وہ روزہ کیا ہے؟ جاگنا یا جملہ ضائع نہ کرنا کیونکہ بات ہی بڑی قیمتی ہے. آپ نے فرمایا وہ روزہ یہ ہے کہ جب سے تم ہو ہم نے تمہیں پابند کیا ہوا ہے کہ تم ساکت رہو، بولو مت، اپنی معرفت کو چھپاؤ. یہ زمانے بیت جائیں گے، تم ساکت رہو گے، خاموش رہو گے، اپنے ایمان کو ظاہر نہ کر پاؤ گے. یعنی تمہارا خاموش رہنا ازل سے اب تک تمہارا روزہ ہے. جب میرا قائم آئے گا تو تمہاری افطاری ہو جائے گی. یا علی. واہ واہ واہ. یا علی حیدر. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. ہم سب رمضان کے علاوہ بھی روزے میں ہیں. بے شک بے شک. یار بغض علی کا دیکھو نا نقصان کتنا ہے. بندہ 30 دن روزے رکھے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، پھر بھی حاصل کچھ نہیں ہوتا. ادھر علی کے ملنگوں کی بات ہی عجب ہے کہ وہ رمضان کے 30 روزے بھی رکھتے ہیں، ان کا الگ سے ثواب ہے. اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں الگ سے ثواب ہے، تہجد پڑھتے ہیں الگ سے ثواب ہے. میں کہتا ہوں سو بھی جائیں اور رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی ہو وہ روزے میں ہے اور اللہ بڑا بہترین ثواب دے گا. بے شک بے شک بے شک. اور ایک خوشخبری بھی دے دوں، یہ حدیث کے جملے نہیں ہیں، یہ میرا اپنا استدلال ہے. اچھا لگے تو لے لیجئے گا ورنہ میرے لیے چھوڑ دیجئے گا. کچھ کھانا میرے لیے چھوڑ دیجئے گا، میں خود مزے سے کھاؤں گا کیونکہ رزق معرفت سب سے بڑا کھانا ہوتا ہے. امام نے تو یہ فرمایا نا کہ تم روزے میں ہو، بولو فرمایا تم روزے میں ہو. اور یہ بھی بتایا نا کہ افطاری کب ہوگی؟ مولا قائم کے ظہور میں. اور مولا کے انتظار میں بیٹھنے والوں ذرا ایمان سے بتاؤ جو روزہ رکھے اس پر افطاری کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا، اللہ نے رکھوایا ہے، تو افطاری اس پر ہے نا، واجب ہے نا اس پر کہ تجھے افطاری بھی کروائے. اور افطاری قائم کے ظہور سے پہلے ہو نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے تیرے اندر جتنے عیب ہوں گے بس تو توبہ کرتے رہنا، جستجو کو زندہ رکھنا. اللہ القریب انشاءاللہ
تجھے مولا کے قائم کے ظہور میں ضرور بلائے گا تو مر بھی گیا ہو. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، اے رئیس بے بدر، اے وارث خون حسین، نعرہ حیدری. تو میرے ساتھیوں، افطاری کروانا اس پر واجب ہے. یہ روزہ ہم نے خود نہیں رکھا. یہ جو ہم اب رکھ رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے رکھتے ہیں. نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہیں. میں نفلی روزے کی بات نہیں کر رہا. رمضان المبارک، شہر رمضان المبارک، میرے مولا کا فرمان ہے، اسے صرف رمضان کہہ کے مت پکارو، اسے شہر الرمضان کہہ کے پکارو. یعنی یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے رکھتے ہیں. نہیں رکھیں گے گناہ گار ہیں. وہ روزہ ہمیں اللہ نے رکھوایا ہے کہ رکھو. اگر سکوت توڑو گے تو پھر کیا توڑو گے؟ روزہ توڑو گے. میں اور بات بتاؤں، یہ روزہ کیسا تھا؟ جناب جابر ابن یزید الجوفی، مولا نے ان کو کئی ہزار اسرار عطا فرمائے. کسی نے 70,000 لکھے، کسی نے 80,000 لکھے، 60,000 لکھے، جتنے بھی تھے کئی ہزار اسرار جناب جابر کو عطا فرمائے. اور ساتھ میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یوں ہو گیا کہ صبح سحری کے وقت بڑی سوغاتوں کے ساتھ آپ کو سحری کروائی جائے، اور پھر آپ سے یہ کہہ دیا جائے اب سارا دن کچھ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، یعنی جو کھایا اس کا ٹکار بھی نہیں لینا. اتنی سخت پابندی مولا نے لگائی جناب جابر کو. اتنے ہزار اسرار عطا فرمائے. بعد میں ارشاد فرمایا جابر ان میں سے ایک بھی فاش کیا، اگر اس میں سے ایک بھی فاش کیا تو تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے. جناب جابر کہتے ہیں کبھی کبھی یہ اسرار میرے اندر طوفان بپا کر دیتے تھے، اور میں بہت زیادہ جب تھک گیا ان کو روک روک کر میں مولا کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا مولا یا تو یہ اسرار واپس لے لیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے مومنین کو اس کو سناؤں، اس کو کھول دوں. آپ نے فرمایا جابر اس کو کھولو، مگر صحرا میں چلے جانا، اس میں جا کے گڑھا کھود لینا، گڑھے میں منہ ڈال کے وہ بتانا کہ میرے امام نے مجھے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے. یہ وہ ثبوت تھا. یعنی اسرار عطا کیے مگر خاموشی پر، خاموشی کے لیے آپ کو پابند فرما دیا کہ خاموشی کا روزہ نہیں توڑنا. تو یہ افطاری اللہ نے کروانی ہے اور اس پر واجب ہے. ہوگی تب جب میرا شہنشاہ الہی آمین. اس کا مطلب ہے آپ اور ہم سب مولا کے ظہور میں شامل ہوں گے. وہ الگ بات ہے، درجات اپنے اپنے ہوں گے. میں تو اکثر مولا سے دعا کرتا ہوں مولا تیری ریت کا سب سے نالائق آدمی میں ہی ہوں. مولا مجھے بلانا ضرور چاہے سب سے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. تو ساتھیوں وہ شب قدر، وہ بیت المعمور کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو مقام عصمت ہے. بات تھوڑی تو نہیں ہے، بسم اللہ، مقام عصمت ہے. بسم اللہ. قرآن کو وہاں پر نازل کر دیا جو حجتوں پر حجت ہے، جو مولا قائم پر بھی حجت ہے. اس شہزادی کے پاس امانتاً یہ قرآن پڑا ہوا ہے. وہاں سے آہستہ آہستہ زمین پر اترتا رہا. اور آج کی رات، بس میں چھوڑنے جا رہا ہوں، آج کی رات جب یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے، آتے کیا ہے؟ کیا لینے آتے ہیں؟ من کل امر، یعنی اللہ سے امر لے کے آتے ہیں. ایک لفظ اس میں چھپا ہے، اس پر غور کیجئے اور بس پھر میں جانے لگا ہوں. صرف امر لے کر نہیں آتے، کل امر، یعنی لفظ کل ہے اس آیت میں، ہر امر لے کے آتے ہیں. اگر میں ہر امر کی تعویل کرنے پر بیٹھ جاؤں تو مجھے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بتانی پڑ جائیں گی کہ اللہ کے امر میں یہ بھی ہے، اللہ کے امر میں یہ بھی ہے، اللہ کے امر میں یہ بھی ہے. وہ سارے امر آج کی رات تیرے سلطان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. سارے امر، یعنی جتنے امر اللہ نے اپنی حجت کے لیے رکھے ہیں وہ سارے آج کی رات تیرے سلطان کے پاس پیش کر دیے جائیں گے. اب امام ان امور کو انہی مومنین کے بیچ میں بانٹیں گے جس کا ہاتھ پاک ہوگا. اب یہ اشارہ سب نہیں سمجھے. ہاتھ کیسے پاک ہوگا؟ اس ہاتھ کو بیعت سے پاک کرنا ہوگا. میرے عزیزوں، اگر میں ابھی اسی وقت آپ کے سامنے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو دائیں بائیں بھی کر کے دکھا دوں تب بھی آپ پر واجب نہیں کہ میری بیعت کریں.
بیعت فقط ذات عصمت کے لیے ہے، اور اطاعت، میرا موضوع اصل میں اطاعت ہی ہے آج کے دن، لیکن چونکہ شب قدر میں اللہ نے آج امور نازل کرنے ہیں، اور ان امور میں جتنی نعمتیں بیعت کے لیے ہیں وہ مولا بانٹیں گے اس شخص کو جس کا ہاتھ پاک ہوگا۔ بے شک بے شک۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، بس ایک دلیل دے کر آگے جاؤں گا، ایک دلیل دے کر، جتنے باپ بیٹھے اس کے والد بنے ہوئے، صرف اتنا بتاؤ، چھوٹی سی بات ہے، ہنسو گے بھی اور مزہ بھی آئے گا تمہیں یہ دلیل سن کر۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تیری اولاد تیری موجودگی میں کسی اور کو یہ کہہ کے پکارے اے والد گرامی، بات سمجھ آئی؟ تو بولنا ضرور ہے، تیری موجودگی میں تیری اولاد اور کسی اور کو مخاطب کر کے یہ پکارے اے والد گرامی، تو نہیں بولے گا او حرام زادے، تیرا باپ تو میں ہوں؟ میری موجودگی میں کسی اور کو باپ کہہ کے کیوں پکارتا ہے؟ اور جس کی بیعت کی جاتی ہے نا، امیر المومنین کا فرمان ہے جب بھی کسی کی بیعت کرنا تو اس کی قیمت بھی ہونی چاہیے۔ مولا قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت یہ ہے وہ تمہیں جہنم سے چھڑانے پر قادر ہو اور جنت دینے پر قادر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس آؤ، میں اگر دعویٰ کروں جی میں تو سید زادہ ہوں، میرے پاس آؤ میری بیعت کرو، او خدا کے بندے، میں اپنے اوپر نازل ہونے والی قضاء و قدر کو روک نہیں سکتا، مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ اگلی ساعت میں سانس بھی لوں گا یا نہیں، تو میں تم سے بیعت کیسے لے سکتا ہوں؟ بیعت اس کی ہونی چاہیے جو آگے آگے چل رہا ہو اور وقت اس کی اتباع کر رہا ہو۔ بیعت اس کی ہونی چاہیے۔ کہتے ہو نا نماز کے بعد السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے عصر کے مولا، اے زمانے کے مولا، یعنی وقت ان کی اتباع میں۔ اتنا بتا، اب دیکھو میں بار بار ٹائم کو دیکھ رہا ہوں، وقت کو دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وقت میرے لیے نہیں رکے گا، میں وقت کی اتباع میں ہوں، وقت میرے لیے نہیں رکے گا۔ لیکن اگر مولا کا موڈ بن جائے کہ میرا حقیر سا نوکر بول رہا ہے، وقت پیچھے ہے نہیں، اگر وہ چاہے ایمان سے بتاؤ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ رک جائے گا نا۔ کیا روکا نہیں ہے مولا قائم کے نانا نے معراج پر ہزاروں سال، اور یہاں کیا تھا ایک ساعت بھی پوری نہیں گزری تھی۔ بیعت اس کی ہونی چاہیے جو وقت کا بھی امام ہو۔ وقت کے امام کا معنی یہ نہیں ہے جو اس زمانے کا امام ہو، یعنی وقت جس کے پیچھے اتباع کرتے ہوئے پیروی کر رہا ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چونکہ یہ ہے ایک درس پاک، یہ ہے اس شہنشاہ کی پاک نصرت کا ایک درس جو ان قریب آنے والا۔ الہی آمین۔ خدا کے واسطے ایک آخری بات کرنی ہے اور پھر میں چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ جو آج کی شب ہے نا، ساری رات سر کے اوپر قرآن رکھ کے تم کلمات پڑھو گے، تم زیارت پڑھو گے مولا سید الشہداء کی، تم دعائے کمیل پڑھو گے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوگا، پڑھو گے۔ میرے ہاتھ بندے ہیں تیرے سامنے، خطیب سمجھ کے سن لو، خادم سمجھ کے کچھ بھی سمجھ کے سن لو۔ آج کی رات کچھ بھی کرو، جاگو یا سو جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر آج کی رات ایک جملہ ضرور کہنا، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہیں تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ تو اپنے امام کو یہ کہہ سکے۔ نہیں، آج کی رات ایک جملہ ضرور بولنا۔ وہ کیا؟ اپنے امام کو مخاطب کرنا اپنی زبان میں، پنجابی بولتے ہو پنجابی میں، اردو بولتے ہو اردو میں، عربی بولنے والا عربی میں، صرف ایک دفعہ ہاتھوں کو پھیلا کر، اگر یہ نہیں تو کانوں کو پکڑ کر یا دل پر ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ بولے اے میرا امام میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ میں سمجھا سکا، اے میرا امام میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے یہ جملہ تیری زبان سے بھی پورا ادا نہ ہوگا، تیرے قلب کے دریچے کھل جائیں گے۔ بے شک یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، شیطان تجھے الجھا دیتا ہے، تجھے شبہات میں ڈال دیتا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو امام سے محبت۔ ہاں، ہم اپنے آقا کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر یہ ضرور کہنا آج کی رات مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور مولا اگر میں تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوتا
تو دنیا میرے سامنے کھلی ہوئی ہے مولا، میں اس کی طرف نہیں گیا، آج میں مصلی پر بیٹھ کر رات کی اس تاریکی میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ مولا آپ نے ہمیں درس دیا ہے کہ دوستی جب کرو تو نیکی کا صلہ نیکی سے دو۔ مولا میں نے آپ سے پہلی بار اظہار محبت کیا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے آپ کی زیارت چاہیے مولا، مجھے آپ کا تقرب چاہیے۔ اللہ جانتا ہے اگر آج آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے شب قدر کو پا لیا، بے شک بے شک، کیونکہ واہ 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 واہ، میں آج میرا مولا جانتا ہے میں خطیب بن کے بول ہی نہیں رہا، بسم اللہ، میرے اندر ایک طوفان ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور میرے اندر ایک بہت بڑا طوفان ہے، میں وجدانی کیفیت میں ہوں۔ تجھے پتہ ہے اپنے باپ سے جا کے ایک دفعہ سوال کر کے دیکھنا، بابا آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کیا بولوں، میں آپ کے لیے کروں کیا، صرف ایک دفعہ اپنے باپ سے سوال کرنا، پتہ ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، بیٹا مجھے تم سے دولت نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس کبھی کبھی آ کے میرے ساتھ پیار کے دو بول بول لیا کر۔ میں فطری باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ماں سے پوچھنا تیری ماں کیا چاہتی ہے، تیری ماں تم سے تمہارا وقت چاہتی ہے، تو کیا قرآن میں آیت نہیں ہے بے والدین احسانا؟ احادیث معصومین پڑھ کے دیکھ، جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے مولا فرماتے ہیں وقت کا امام تیرا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر تیرے وجود کا پیدا کرنے والا یہ باپ اگر اتنی حسرت رکھتا ہے یا پھر اتنا حق رکھتا ہے کہ اولاد اس سے اظہار محبت کرے، مجھے بتا وہ جو 1200 سال سے تیرے لیے رکا ہوا ہے، میں پڑھ گیا تو سن گیا، تو کیا سمجھتا ہے امام کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی آ سکتے ہیں، لو ابھی اللہ ابھی انہیں اذن ظہور دے سکتا ہے، ابھی آ جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ذوالفقار کے مالک ہیں، وہ قدرت الہیہ کے مالک ہیں، تصرف ان کے پاس ہے، ولایت ان کے پاس ہے، روح ان کے تابع ہے، ملائکہ ان کے تابع ہے، اللہ کا ارادہ ان کے پاس ہے، اللہ کی مشیت ان کے پاس ہے، ابتداء ان کے پاس ہے، ابتداء ان کے پاس ہے، انتہا ان کے پاس ہے، وقت ان کے تابع ہے، 4 پیغمبر ان کے تابع ہے، کوئی چیز مانے نہیں میرے بادشاہ کے آنے میں، کیونکہ میرا بادشاہ اپنی ریت سے بڑا پیار رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جب میں آؤں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور میری ریت توبہ نہ کر سکے، وہ نہیں چاہتا۔ اللہ جل یا امام، اللہ جل اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل، نعرہ حیدری۔ اللہ جانتا ہے یہ آنسوؤں سے بڑی داد آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ جانتا ہے سبحان اللہ کہنا، واہ واہ کہنا وہ بہت اچھی داد ہے، مگر یہ آنسو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ خدا کے واسطے اپنے امام سے یہ ضرور کہنا، مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور ایک جملہ اور بھی کہنا مولا میں وعدہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں میرا محبوب فقط آپ ہے اور میرا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے شرک سے بچنا چاہتے ہو نا تو اپنے دل کی محبت کا ہدف فقط اپنے امام کو بناؤ۔ میری ماں بھی ہے الحمدللہ، میری والدہ موجود ہے، زندہ ہے، میرے والد بھی زندہ ہے، میرے بہن بھائی بھی زندہ ہے، میرے دو بچے ہیں، میں اولاد والا بھی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، پورا تو نہیں مگر کوشش کر رہا ہوں، ہر روز دن بدن بڑھتا ہوں آگے سے آگے کہ مولا اس حقیر سے نوکر کو توفیق دے کہ ایک وقت ضرور ہے جب میرا دل ان تمام رشتوں کی کیفیت اور محبت سے خالی ہو جائے، جب میرے دل کے اندر تیرا دربار سج جائے۔ چاہتے ہو نا کہ امام کو تاج پہنتے دیکھو تو سب سے پہلے اپنے امام کو اپنے دل میں بلانا۔ امام اس دنیا میں تو آ ہی جائیں گے لیکن اس سے پہلے تجھے اپنے دل میں اپنے امام کو بلانا ہوگا۔ خدا کے واسطے امام کے چاہنے والوں، اللہ کی ریت ہو، اللہ کی ریت ہو، اس کے ولی کی ریت ہو، ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ جس کی آرزو تم اور میں تو چھوڑو انبیاء نے کی ہے، ایسا شہنشاہ۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ کی آنے کی خبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک نے دی، اور جب بھی کوئی پیغمبر یہ کہتا تھا نا کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جو ہم تمام رسولوں کا سردار ہے، تو پیغمبر رو پڑتے تھے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے اب جو آنے والا ہے وہ ہے جس کا ذکر کرتے وقت مصطفیٰ روئے ہیں، جس کا ذکر فرماتے وقت علی روئے ہیں، جس کے ذکر کے دوران حسن روئے ہیں،
یعنی جو آئمہ کی آرزو ہو وہ تیرے زمانے کا امام ہے، وہ تیرا شہنشاہ ہے. اپنے ہاتھوں کو غسل دے امام کی بیعت کر کے. میں چھوڑنے جا رہا ہوں. اپنی آنکھوں کو غسل دے امام کے ہجر میں رو کر. اپنے دل کو غسل دے اپنے امام کی محبت کے ساتھ. اپنے قدموں کو غسل دے امام کی اتباع کے ساتھ. میرے ساتھیوں، اگر آج کی رات یہ عہد کر لو گے، کم از کم عہد کر لو گے آج کی شب، تو میرا خیال ہے امام تو قادر ہے نا، امام تمہیں کبھی بھی تیری بیداری سے پہلے تجھے اپنے غلامی میں قبول فرما لے. اچھا اتنا بتاؤ، کیا شریعت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ نہیں؟ ہے نا. شریعت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے. یعنی اگر آپ سلام کرتے ہیں بہت فضیلت ہے، لیکن اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں. جواب دینا واجب ہے. پھر جب سلام بھی مومن کرے اس کا جواب تو واجب ہو گیا نا. میرے ساتھیوں، جب آپ یہ کہتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، مجھے بس اتنا بتاؤ، وہ جو خود شریعت کا بانی بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وارث بھی ہے، ہو سکتا ہے اپنے مومنین کا جواب نہ دیتا ہو. اور اگر تیرے اخلاص میں پرواز ہوئی نا سلام کے دوران، اور جس خصلت سے اور جس اخلاص سے، جس خشوع سے تو نے اپنے شہنشاہ کو سلام بھیجا، اسی طرح کے ثمرات جواباً تیرے پاس بھی آ جائیں گے. شاہ جی ادھر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جو زیارت جب بھی پڑھتے ہیں نا تو ہم کیفیت میں نہیں پڑھتے، ہم رٹے میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم یا صاحب الوقت، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہاں سے نہیں، یہاں سے نہ، یہاں سے نہ یہاں سے، یہ ساتھ ہی نہیں. رٹالائزیشن میں ہم لگے. مولا پاک ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے. حسن بھائی نے بڑے پہلو کی طرف اشارہ جو ہے فرمایا. ہم جواب چاہتے ہی نہیں کہ جواب ملے، چونکہ ہماری تیاری ہی نہیں، ہماری تیاری ہی نہیں، ہم ڈرتے ہیں. اور کبھی آپ نے سوچا ہم اپنے خوف کی وجہ سے دل ہی دل میں، یہ میری بات بڑے غور سے سننا، اپنے گریبان میں جھانکنا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے خوف کی وجہ سے دل ہی دل میں یہی چاہتے ہیں کہ ابھی نہ آئیں. پوچھنا اپنے گھر جا کے اپنے آپ سے. زبان سے ہم کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، لیکن ایک ساعت کے لیے ذرا سوچنا اگر ابھی آ جائیں. تو میں نے ہر بندے کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے، بھئی ہمارے پلے کچھ ہے ہی نہیں جو ہم مولا کو دکھائیں. اس کا مطلب ہے کہ تو زبان سے یہ مانتا ہے کہ تو مولا کے ظہور کے قابل نہیں، پھر بھی تو کوشش نہیں کر رہا، تو نہیں چاہتا کہ وہ آئے. تو میرے بھائیوں، جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، یہ عادت نہیں ہے، اس کو عادت مت سمجھنا. یہ دل سے سلام آنا چاہیے کہ مولا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن مولا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہی شہنشاہ تو خود فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم دو بیٹھے ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم تین بیٹھے ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں. تو پھر مجھے بتاؤ ہماری محفل کیسی ہونی چاہیے، ہماری باتیں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا فقط اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی دے دی، ہم ولایت والے ہو گئے؟ نہیں، ولایت والا اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور کردار میں ائمہ کی ولایت نافذ ہو گئی ہو، وہ ولایت والا ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس ہے ابو ذر جیسی کرامت؟ کیا ہمارے اندر ہے مقداد جیسے ولولے؟ کیا ہمارے پاس ہے سلیمان جیسی طہارت؟ کیونکہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا کہ ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ تو نے جستجو اور کوشش جاری رکھنی ہے، بنانے والا سیدہ کا لال ہے. بے شک. بس اتنا بتاؤ سلیمان اپنی طاقت سے بنے امین نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، ان کی کوشش تھی، بنایا معصومین ہے. اور اگر آج ہماری بھی کوشش ہوگی ہمارے والا بھی ہمیں بنا دے گا. بے شک. میرے ساتھیوں، بس اب وہ آنے والا ہے جو 1200 سال سے اپنے مظلوم جد امیر المومنین کے لیے رو رہا ہے. کتنے سو سال سے؟ 1200 سال سے. میں اس وقت 36 سال میں ہوں، میں 36 سالوں سے روتا ہوں گا. کوئی اگر 78 سال کا وہ 78 سال سے رو رہا ہوگا. یہ بچے 12 سال 14 سال 15 سال رو رہے ہیں، جیسے بھی رو رہے ہیں. تیرا اور میرا رونا ناقص ہے،
अगरचे वो करीम है, कबूल भी फरमाते हैं। ये जो रो रहा है ये सिर्फ सुन के नहीं रो रहा, ये देख के रो रहा है, क्योंकि ये खुद वजूद अमीरुल मोमिनीन है, ये खुद रूह अमीरुल मोमिनीन है, ये खुद ज़ात अमीरुल मोमिनीन है, ये खुद वक्त का अली है, ये खुद वक्त का मुर्तज़ा है। बल्कि मैं ये समझता हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये मेरा अपना एक अकीदा समझ लें या अपना एक गुमान है। वो कैसे? ये हो नहीं सकता कि ये कुल्लो ना मोहम्मद के मिस्ताक भी हो और अली को यहाँ ज़रबत लगी हो और 1200 साल से इमाम वक्त की पेशानी से खून न जारी होता हो। ये हो नहीं सकता मेरे साथियों, कम अज़ कम मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि इनका वजूद एक है। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पर जब ज़रब लगाई है ना अब्दुल रहमान इब्न मुलजम, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो वक्त रह गया ना वो मैं रुक के बड़ी आसानी से मुसाहिब के 2 जुमले पढ़ूँ। अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही सजदा पाक में सर अक़दस रखा, हरामज़ादा पीछे खड़ा हुआ था। तलवार को एक रिवायत में मैंने पढ़ा है, उसने बड़ी संगीन तरीन जहर में डिबो कर रखा था। कितना अरसा? तकरीबन 2 हफ्ते। किसी ने 2 हफ्ते लिखा, किसी ने 3 हफ्ते लिखा, बहरहाल कई दिनों तक तलवार को जहर में डिबो कर रखा, यानी जहर पिलाई है उसने अपनी शमशीर को। और उस जहर के बारे में मौरखीन ने तहरीर की है कि अगर उसका एक बूंद, उस जहर की एक बूंद अगर किसी तालाब में फेंक दी जाए, उसके अंदर रहने वाले जानवर मर जाएंगे। जिसकी एक बूंद तालाब के जानवरों को मार रही है, उस तलवार को उसने पूरे के पूरे ज्यादा तादाद वाले जहर में भिगो कर रखा। अजीजों, जैसे ही हरामजादे ने देखा अमीरुल मोमिनीन ने सर अक़दस सजदे में रखा है, दौड़ता हुआ आया, ला हुक्मा इल्ला अल्लाह के नारे लगाकर अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पर जैसे ही उसने वार किया, किताब के जुमले मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़े हैं। पता है रावी ने क्या लिखा? रावी कहता है कि अमीरुल मोमिनीन का सर ऐसे खुला था जैसे कोई चाकू के साथ सेब को खोल देता। यानी मुझे बताओ, अमीरुल मोमिनीन ने इन 3 अय्याम में उम्मत मोहम्मद को एक पैगाम भी दिया है। सिर्फ इतना बताओ है मेरे भाइयों, अगर कोई बशर हो उसका सर इतना खुला हुआ हो, क्या मुझे बताओ जिंदा रहना मुमकिन है? वो जिंदा नहीं रह सकता। मेरे मौला ने जाते जाते भी अपने आका रसूल की उम्मत को बताया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं साहिब मोजज़ात हूँ। और हजरत सासा इब्न सुहान मेरे मौला के सहाबी हैं, वो कहते हैं कि जो तबीब बुलाया गया था, उस तबीब ने पता नहीं कितने किलो रुई मेरे मौला के सर अक़दस पर डालता था, मगर वो खून से भर जाती थी। अज़ादारों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हुज्जत के लिए एक सुन्नत है अल्लाह की, हर हुज्जत के लिए अल्लाह की एक सुन्नत है। जो भी हुज्जत पैगंबर हो या इमाम, जब उसको कत्ल किया गया ना, उसका खून नहीं रुका। पता क्यों नहीं रुकता खून हुज्जत का? इसलिए कि जब तक इंतकाम नहीं होता वो खून रुकता नहीं है। 3 दिन तक मेरे मौला अपनी शाम वाली बेटी के जानू पर रहे हैं, खून नहीं रुकता था। इधर चादर बांधी जाती थी सफेद रंग की, वो थोड़ी ही देर के बाद लाल हो जाती थी, उतारा जाता था, फिर एक चादर बांधी जाती थी, पट्टी बांधी जाती थी, वो लाल हो जाती थी। अब जागना मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा मेरे साथियों। मेरे मौला जख्मी है, शहादत का मजमून बहुत लंबा चौड़ा है, मैं गोशे सुना रहा हूँ। मेरे मौला जख्मी है, 19 की शब मेरे मौला ने अपनी बेटियों के पास रहकर गुजारी है। 20 की शब मेरे मौला ने अपनी बेटियों के साथ रह के गुजारी है। अब जरा जागना, जैसे ही 21वीं की शब आई है ना, किताब के जुमले आपके सामने रखने लगा हूँ। अखज़ल अब्बास ज़म्महु सद्र शरीफ, किताब के जुमले हैं कि अली ने अब्बास को मंगवाया, अपने सीने के साथ यूं जम कर दिया। और जम करते हैं किसी चीज को किसी चीज के साथ ऐसे जोड़ देना कि जुदा होने के इम्कान न रहे। यानी अब्बास को बुलाया, रोना भी और साथ में एक सवाल का जवाब भी अपनी कैफियत से ढूंढना। मुझे बताओ, अली के सामने हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, उनमें से किसी को सीने से नहीं लगाया, अब्बास को सीने से लगाया। और पता क्या फरमाया? कहा, अब्बास कयामत के दिन मेरी निगाहें तुम्हें देखेगी, कयामत के दिन मेरी निगाहें तुझे देखेगी। अब्बास रो के कहते हैं, बाबा उस देखने की वजह क्या होगी?
اب ادھر دیکھنا میری طرف، امیر المومنین نے روک کے کہا عباس ادھر دیکھ، یہ حسن ہے یہ حسین ہے، ایسا نہ ہو کہ تو موجود ہو اور کوئی تیر حسین تک آ جائے۔ اجرکم اللہ، عباس ایسا نہ ہو تو موجود ہو کوئی تیر حسن کی طرف آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تو موجود رہے کوئی حرام زادہ ان خیموں کی طرف آ جائے۔ رو رہے ہو نا، روئے ہو نا، اس رونے کی جزا امام سے ظہور کی شکل میں مانگنا۔ اب جو جملہ میں سنانے والا ہوں تو ذرا بڑی غور سے سننا۔ عزاداروں کہا ایسا نہ ہو تیری موجودگی میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ عباس یوں تڑپ کے الگ ہوئے، بابا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا آپ نے جو فرمایا میں اس پر عمل کروں گا، لیکن بابا میری ایک گزارش ہے۔ ہاں عباس بتا کیا ہے، وہ تیری گزارش کیا ہے؟ بابا میری گزارش یہ ہے جو آپ نے کہا میں مانوں گا، مگر مولا حسین سے یہ کہہ دے وہ مجھے اجازت ضرور دے دے، مولا سے کہہ دے کہ یہ مجھے اجازت ضرور دے دے۔ عزاداروں تھوڑی دیر کے بعد علی روتے رہے، خاموش ہو گئے علی۔ عباس کی یہ بات سننا تھی، علی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ پھر علی دوبارہ بولے، عباس کی کلائی کو پکڑا اور اپنے پاس بلایا، ادھر دیکھنا، کہا عباس تمہیں پتہ ہے میرے رسول نے کہا تھا یا علی میرے بعد تیرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، اگر انصار نہ ملے تو علی آپ صبر کر لینا، عباس تو میرا وارث ہے، یہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، اے عباس میرے بیٹوں میں تو سب کا سردار ہے، تو نے کہا ہے نا کہ حسین سے اجازت لے دے، میں تجھے بتاتا ہوں تجھے اجازت نہیں ملے گی، تجھے صرف اتنی اجازت ملے گی جتنی اللہ کی مشیت ہوگی۔ تو بس عزادارو عباس بھی رونے لگے، حسن بھی رونے لگے، حسین بھی رونے لگے۔ علی نے وصیتیں کی ہیں، اب جب وصیتیں کی علی بادشاہ نے اپنی زینت بیٹی کو اپنے پاس بلایا، عزاداروں میں مسائل چھوڑ کے جانے لگا ہو، اپنی شہزادی کو اپنے پاس بلایا، بلا کے فرمایا او میری پاک شہزادی میں بسم اللہ کی زینت ہوں، تو میری زینت ہے، سن جب تو اس دربار میں جانا تو جب تو خطبہ پڑھنا میرے لہجے میں خطبہ پڑھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تو اکیلی ہوگی، میں تیرے پہلو میں کھڑا ہو کر میں تیرا خطبہ بھی سنوں گا۔ عزادارو جیسے ہی میرے مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، علی کی بیٹیوں نے چیخیں مار کے کہا واہ بتا، ہائے میرا مظلوم بابا، نانا کے بعد آپ نے بڑے ظلم برداشت کیے، بابا آپ نے اپنی آنکھوں سے ہماری اماں کو مظلومہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔